حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل القلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون صدق الله مولانا وصدق رسول. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا. آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا. اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے مگر وہ تو زمینی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفسی کے پیچھے پڑا رہا. لہذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پہ حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے. یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں. بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے. جس سے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہ جاتا ہے. ان کے پاس دل ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں, ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں, ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں. وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں. اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے, اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں. جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے. ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک حق کے مطابق ہدایت
اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ حضرات، یہ آیتیں بہت ہی اہم موضوع پر روشنی ڈالتی ہے۔ اللہ کے اس عہد کی طرف ہمارا دھیان متوجہ کرتی ہے جو اللہ نے ہم سب سے لیا ہے یوم الست کو۔ اب اس یوم الست کو لوگوں نے مختلف انداز سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کی سب سے بہترین جو تشریح کی ہے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو جمع کیا اور ایک ایک قسم ایک ایک دور کے لوگوں کو الگ الگ گروہ کی شکل میں مرتب کر کے انہیں انسانی صورت اور گویائی کی طاقت عطا کی۔ پھر ان سے عہد و میثاق لیا اور انہیں آپ اپنے اوپر گواہ بنایا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے عرض کیا ضرور آپ ہمارے رب ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر زمین و آسمان سب کو اور خود تمہارے باپ آدم کو گواہ ٹھہراتا ہوں، تاکہ تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو اس کا علم نہ تھا۔ خوب جان لو کہ میرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے اور میرے سوا کوئی رب بھی نہیں ہے، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ میں تمہارے پاس اپنے پیغمبر بھیجوں گا جو تم کو یہ عہد و میثاق جو تم میرے ساتھ باندھ رہے ہو یاد دلائیں گے، اور تم پر اپنی کتابیں بھی نازل کر دوں گا۔ اس پر سب انسانوں نے کہا کہ ہم گواہ ہوئے آپ ہی ہمارے رب، آپ ہی ہمارے معبود ہے، آپ کے سوا نہ کوئی ہمارا رب ہے نہ کوئی معبود۔ اب بہت سارے لوگوں نے اس پہ بات کی ہے کہ یہ جو احادیث سلسلے میں وارد ہوئی ہے ان کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع نہیں ہے بلکہ حضرت ابن عباس تک پہنچتی ہے۔ تو لیکن اس بات کو سبھی لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے، اور خاص طور سے مولانا مودودی اور باقی مفسرین کرام نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اللہ کے لیے ممکن ہے کہ انسان کی روح سے وہ تمام جو ہے مخلوقات کو نکالے، جو بھی انسان پیدا ہونے والے تھے ان کو نکالے، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ جیسے اس نے آدم سے عہد لیا اور اس کو خلیفہ بنایا اور فرشتوں کو جمع کیا اور وہاں انسانوں کو بھی جمع کیا، تو ایسے ہی جو ہے یہاں پر اللہ نے ایسا ایک ماحول پیدا کیا، تو اللہ تو یہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ اب جو بھی صورت تھی اللہ نے مسلمانوں سے، انسانوں سے، غیر مسلموں سے، جتنے بھی دنیا میں آنے والے لوگ قیامت تک ہے ایک عہد لیا ہے جس کو عہد الست ہے، یعنی وہ وعدہ، وہ اقرار، وہ عہد جو سب انسانوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، اور اس میں جو ہے یہ ان کو کہا گیا کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور شرک سے ان کو روکا گیا۔ اب یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ روح سے شہادت لی گئی، اور چونکہ انسان کو توحید کی فطرت پر پیدا کیا گیا، انسان کی فطرت میں یہ بات ودیت ہے کہ وہ ایک اللہ کو مانے، اسی کو دین الفطرہ کہا گیا۔ احادیث میں اس کا ذکر بہت جگہ پر آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل مولود یولد علی فطرہ، ہر نیا بچہ پیدا ہونے والا فطرت کے راستے پہ پیدا ہوتا ہے، اور فطرت سے یہاں مراد جو ہے توحید ہے، اور توحید پہ سب کو پیدا کیا گیا۔ انسان کی فطرت میں اللہ نے توحید اور اپنی ربوبیت کا اقرار رکھا ہے، اور اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے، اپنی کتابوں کو بھیجا ہے۔ اس لیے پیغمبروں کو مذکر کہا گیا، یعنی یاد دلانے والا، اور کتاب کو تذکیر کہا گیا، ذکر کہا گیا، یاد دہانی اور ذکرہ کہا گیا۔ تو یہ آپ دیکھیں الفاظ بھی ایسے استعمال کیے گئے قرآن کے لیے، تورات کے لیے، اور باقی جو اللہ نے کتابیں نازل کی ہے ان کے لیے ذکر کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی جو یاد دہانی کرنے والی کتابیں، کسی چیز کی یاد دہانی کی جائے جو آپ کی فطرت میں پہلے سے ہی ہے، جو ودیت ہے انسان کی فطرت میں، اور اس کی یاد دہانی کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے وضاحت فرمایا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے راستے پہ پیدا ہوتا ہے، اور دوسری روایت میں ملت کے راستے پہ پیدا ہوتا ہے، اس ملت کے راستے پہ پیدا ہوتا ہے، جس کی وضاحت جو ہے ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بہت سارے احادیث بیان کرنے کے بعد کی ہے۔
اور اس طرح سے جو ہے انسان فطرت کے راستے پہ پیدا ہوتا ہے، توحید کے راستے پہ پیدا ہوتا ہے، اور دین فطرت کو اسلام کہا گیا، کیونکہ اللہ کے نزدیک تو یہی دین ہے نا. تمام پیغمبروں نے اسلام کو ہی دنیا کے سامنے پیش کیا. اور اسلام کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے اطاعت اور فرما برداری کے لیے آگے آنا، اور اللہ کے سامنے اپنی مرضی کو بچھانا اور اللہ کی مرضی کو قبول کرنا. یہ تو اسلام ہے. تسلیم کرنا، دل سے تسلیم کرنے والے کا نام جو ہے، دل سے تسلیم کرنے والے کا نام ایمان. اور جو آدمی صرف ظاہری طور پر قبول کرتا ہے، عمل کرتا ہے، وہ مسلم ہے. اور پھر ان سب چیزوں کی شکل جو ہے احسان کی صورت میں آتی ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ. تو ایک انسان کے دل میں وہ عبادت کا جذبہ رکھا گیا ہے، لیکن جب اس جذبے کو آدمی ضائع کرتا ہے اپنی تربیت کی وجہ سے، اور اس نے فرمایا پھر اس کے ماں باپ، جو بچہ پیدا ہوا تھا فطرت پر، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کو عیسائی بناتے ہیں، یا اس کو مجوسی بناتے ہیں. اور پھر نبی کے رسول مثال دی ہے، جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدائش کے وقت اس کے کان میں کوئی چھید نہیں ہوتی ہے، لیکن بعد میں لوگ مشرکانہ عقائد کے لحاظ سے اس کے کانوں میں چھید کر دیتے ہیں، یعنی فطرت کے راستے سے اس کو ہٹا دیتے ہیں. اس کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ وہ اس عہد کو بھول جاتا ہے جو اس نے اللہ سے لیا تھا. اب کوئی یہ کہے گا وہ عہد تو ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ عہد بار بار یاد انسان کو ہو جاتا ہے. آج کے زمانے میں کتنا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، دین کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، لیکن آج بھی ایسے سلیم الفطرت لوگ دنیا میں آپ کو ملیں گے، اس پروپیگنڈے کے باوجود جو وہ اسلام کے راستے کو قبول کرتے ہیں، وہ اس پروپیگنڈے کا کوئی جو ہے لحاظ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کی فطرت کی آواز ہوتی ہے کہ یہ تو حق ہے، یہ تو سچائی ہے، یہ تو ہم اللہ جو اللہ کا جو ہم نے وعدہ اللہ سے کیا تھا، یہ تو اسی کی یاد دہانی ہے. تو اس لیے جو ہے انسان کی فطرت میں توحید اور عبادت رب کا ایک جذبہ اللہ نے ودیعت کیا. چونکہ جب یہ جذبہ آدمی اس کو بلا دیتا ہے، پھر کسی اور کی عبادت کرتا ہے. جیسے بہت اچھی طرح سے شاعر نے فرمایا ہے، تیرے در سے اٹھ کے عجب حادثہ ہوا، عمر عزیز نظر خرافات ہو گئی. جب آدمی اس در سے اٹھتا ہے پھر ہزاروں دروں پر اس کا سر جو ہے جھکتا ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے. تو اللہ نے انسان کے اندر وہ وجدت رکھا تھا کہ وہ اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو اپنا رب سمجھے. لیکن جب وہ اس راستے سے ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ شرک کا راستہ اختیار کرتا ہے. اسی بات کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر فرمایا ہے. اور انسان کو اپنے نفس پر گواہ بنایا گیا اور اسے پوچھا گیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا. تمام انسان نے کہا اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہے. تو اس طرح سے جو ہے اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ آیت جو ہے ایک بہت ہی اہم حقیقت کی طرف ہماری رہنمائی فرماتی ہے. اور وہ حقیقت یہ ہے انسان فطرتاً اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ نے اس کی فطرت میں یہ چیز لکھی ہے کہ وہ بندگی کا راستہ اختیار کرے. لیکن ماحول کے اثرات کی وجہ سے وہ اس فطرت کے راستے سے دور ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پہ گواہی دیتے ہیں. یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے. پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگ نے کیا. یعنی انسان کے اوپر حجت قائم ہوگی کہ ہر انسان سے عہد لیا گیا ہے، ماں باپ سے بھی لیا گیا ہے اور ان کی ذریت سے بھی لیا گیا ہے، آدم کی تمام اولاد سے یہ وعدہ لیا گیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک تمثیلی انداز ہے، لیکن یہ تمثیلی انداز نہیں ہے، یہ ایک حقیقی انداز ہے. اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے اور اللہ نے ایسا کیا ہے. اور جس طرح سے اس کا ذکر آیا ہے کہ ان کی ذریت کو نکالا، تو یعنی ذریت میں جو ہے پورا انسان کا وجود آ جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہاں پر صرف روح سے وعدہ نہیں لیا گیا ہے، بلکہ ایسی کوئی حالت پیدا کی گئی جیسے اس کو کہتے ہیں کہ جیسے چونٹیوں کا جسا جیسا اس طرح کی شکل بنائی گئی. انسان چونٹیوں کے جسا کی طرح جو ہے انسان نکلے آدم کی پشت سے، اور ان سب سے وعدہ لیا گیا. بہرحال اس میں جو بھی روایت آئے تو مسئلہ یہ ہے یہاں کا
کہ اللہ نے انسانوں کو تمام مخلوقات جو پیدا ہونے والی تھی انسانوں کی نسل میں سے، حضرت آدم کی نسل میں سے، ان سے یہ وعدہ لیا تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے مجھے تو توحید کے بارے میں کچھ خبر ہی نہیں تھی، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو کوئی اطلاع ہی نہیں تھی۔ آپ کی فطرت گواہی دے رہی تھی کہ ایک اللہ ہے، اور یہ بار بار جو ہے آپ کو پیغمبر کی طرف سے بھی بتایا گیا ہے۔ پھر کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں جو تذکیر آپ کو کرتی رہی، آپ کو یاد دلاتی رہی کہ اللہ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا تو پہلے ہی ان کو جو ہے بتایا گیا کہ تم کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا، پہلے ہی ان کو بتایا گیا کہ تمہارا مقصد تخلیق کیا ہے، اور پھر پیغمبر کے ذریعے سے ان کو بتایا گیا۔ اور پہلے جو ان کے باپ تھے حضرت آدم علیہ السلام، وہ بھی تو پیغمبر ہی تھے، تو اقرار لیا گیا ان سب سے، باپ سے بھی لیا گیا اور ان کی ذریت سے بھی لیا گیا، اور تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ ہم جو شرک کرتے رہے یہ تو ہمارے ماں باپ کرتے تھے اور ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا شرک کرتے ہو تو ہم نے بھی وہی شرک اختیار کیا۔ تو ہر آدمی ذمہ دار ہے اپنے اعمال کے لیے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ کی روح سے کوئی بھی انسان دنیا کا ہے، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ شرک کرے۔ شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، نہ عقل میں اور نہ نقل میں، نہ کسی شرعی اصول سے شرک کا کوئی جواز بنتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک، اللہ جو ہے کبھی شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ چاہے تو معاف فرما سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا، کیونکہ اللہ نے تو اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو پیدا کیا، اور شرک کے ذریعے سے آدمی اللہ کی عبادت میں اور لوگوں کو شریک کرتا ہے۔ اب شرک کی جو بھی قسمیں ہیں اس پہ ہم اس وقت بات نہیں کریں گے، تو یہاں پر یہ فرمایا گیا کل کو یہ نہ کہے کہ ہم جو شرک کر رہے تھے وہ تو ہمارے ماں باپ کر رہے تھے، ہم نے بھی وہی راستہ اختیار کیا، اس لیے ہمارا قصور کیا ہے؟ قصور تو سب کا ہے جو بھی شرک کرے گا، کیونکہ سب سے وعدہ لیا گیا۔ اب اس وعدے پہ سب کو عمل کرنا پڑے گا۔ اب کوئی کہے گا کہ بھائی دنیا کے بہت سارے ایسے لوگ جن تک توحید کی آواز دعوت نہیں پہنچی ہے، تو ان کا حال کیا ہے؟ ان کی فطرت میں تو توحید کا عنصر شامل تھا، اگر وہ تھوڑی سی تحقیق کرتے، تھوڑی سی کوشش کرتے تو وہ اس فطرت کی آواز کو پہچانتے اور اللہ کے حقوق کو پہچانتے، اللہ کی عبادت کے بارے میں ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اسی لیے پیدا کیا۔ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اللہ جو ہے ایک ایک بات کو واضح کرتا ہے، اور یہ جو مفصل الآیات لعلہم یرجعون تفصیل کے ساتھ بار بار اللہ بیان کرتا ہے، مفصل انداز سے ان کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے اللہ، تاکہ انسان اس پیمان کو، اس عہد کو سمجھ لے جو اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ اسی کے لیے اللہ نے اپنی کتابیں بھیجی، اسی کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے، اسی کے لیے جو ہے حوادث بھیجے۔ کبھی کبھی حوادث جو پیدا ہوتے ہیں، آتے ہیں سامنے، جس کا ذکر پہلی آیتوں میں بھی آیا ہے، وہ بھی اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ آدمی جو ہے تذکیر حاصل کرے، وہ سمجھے کہ میرا مقصد زندگی کیا ہے۔ یہ حوادث اس لیے آتے ہیں تاکہ آدمی کو احساس ہو جائے کہ میں اپنے راستے سے ہٹ تو نہیں گیا، میں نے اللہ کی عبادت سے منہ تو نہیں موڑا، میں نے اپنے اس عہد کو بھلایا تو نہیں ہے جو میں نے اللہ سے کیا۔ اور لعلہم یتضرعون، تاکہ لوگ جو ہے وہ ٹوٹ جائیں، وہ آہوزاری کرنے لگے، وہ توبہ کرنے لگے، اور جو ان سے غلطیاں ہوئی ہے فطرت کے راستے پر چلنے کے لحاظ سے ان سے وہ رجوع کریں اور دوبارہ فطرت کے راستے پہ آئے۔ یہ بہت ہی کنسسٹنٹ انداز کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور ایسے وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بار بار دہرایا گیا ان چیزوں کو، کیونکہ انسان جو ہے یہ انس سے نکلا ہے، اس کا جو روٹ انسان کا انس سے ہے یا نصیحت سے، اور اکثر ایسا ہے کہ یہ جو بھولنے کو کہا گیا، انسان جو ہے بلکڑ یہ بھول جاتا ہے، اس لیے اس کو بار بار یاد دہانی کی جاتی ہے۔ اور کبھی اللہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، کبھی اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اور کبھی عقل کے ذریعے سے، جیسے امام راضی نے فرمایا ہے کہ اللہ کا ایک پیغمبر انسان کی عقل بھی ہے، آدمی غور فکر کرے گا تو وہ توحید کی طرف ہی جائے گا۔ اور جن لوگوں نے بھی توحید کو اپنایا ہے ان کی عقل کے مطابق ان کو کنسسٹنٹ وہ نظر آیا۔ اور یہاں ایک عجیب بات یہ سامنے آئی ہے کہ جیسے پلیٹو نے اور باقی لوگوں نے کہا کہ انسان کی فطرت میں ہی پہلے سے ہی یہ آئیڈیاز ہوتے ہیں، اور جو باہر کا ماحول ہوتا ہے وہ ان کو جو ہے ماحول ایسا بناتا ہے تاکہ وہ علم باہر آ جائے، اس کو ریکلیکشن کہا اس نے، یعنی ہماری فطرت میں پہلے سے ہی بہت ساری چیزیں ودیت ہیں،
اور جو ہمیں نالج حاصل ہوتا ہے وہ اصل میں باہر کے جو خارج کے اثرات ہیں ان کے رد عمل اور عمل سے جو ہے وہ علم وجود میں آتا ہے. ہمیں پہلے سے ہی ان چیزوں کے بارے میں واقف کیا گیا ہے, ہمیں کنڈیشننگ کی گئی پہلے سے ہی, اور باہر کے حالات کی وجہ سے جو ہے وہ علم جو ہے ظاہر ہو جاتا ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے. یہ فلسفہ بھی نہیں کہا ہے اور اسلام نے بھی کہا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ خالص ذہن نہیں ہوتا ہے. یہ جو امپیرسسٹ فلاسفرز کہتے ہیں کہ جیسے لاک نے کہا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ذہن ٹیبلر ایسا کی طرح ہوتا ہے, ایک بلینک چیمبر کی طرح ہوتا ہے, وائٹ سلیٹ کی طرح ہوتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے اور ریشنلسٹس کہتے ہیں کہ انسان کے اندر پہلے سے انیٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں, اس کے پاس پہلے سے اللہ کا تصور ہوتا ہے. اور یہ ڈیکارٹ نے بھی کہا, یہ پلیٹو نے بھی کہا, یہ باقی فلاسفہ نے بھی کہا ہے کہ حالانکہ اگر وہ نبی کہتے, اسلام تو کہتا ہی, مذہب تو کہتا, وہ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ انسان کے اندر پہلے سے ہی تصورات موجود ہوتے ہیں اور ان کو پھر خارجی اسباب کی وجہ سے جو ہے ایک وجود ان کو حاصل ہو جاتا ہے عملی لحاظ سے. اس کے بعد ایک بہت اہم بات بیان فرمائی گئی ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا. آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا. اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے مگر وہ تو زمین کی طرف جھک کر رہ گئی اور اپنی خواہش نفسی کے پیچھے پڑا رہا. لہذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پہ حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے. یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے. اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی ہے. اب اس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ بنی اسرائیلی قوم کا ایک آدمی تھا جس کا نام بلعم ابن باورا تھا, اور بعض لوگوں نے اور لوگوں کا بھی اس میں ذکر کیا ہے, مثلا امیہ بن ابی سلط کا نام لیا ہے, اور بعض لوگوں نے ابو عامر راہب کا ذکر کیا ہے. تو یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کے ساتھ وہاں سے نکل آئے مصر سے, تو اب ان کو حکم دیا گیا کہ آپ قوم جبارین کے پاس جائیں, عمالقہ کے پاس جائیں اور اس ملک میں آپ داخل ہو جائے, اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. تو کہتے ہیں کہ مفسرین کہتے ہیں کہ عمالقہ کو جب پتہ لگ گیا کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ آ رہے اور وہ ہمارے پاس جو ہے حملہ آور ہوں گے ہمارے اوپر, تو انہوں نے اس شخص کے پاس جا کے اس سے محنت سماجت کی کہ ہمیں کس طرح سے بچائیے. کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا عابد شخص تھا بنی اسرائیلی قوم کا, اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی, اس کو کچھ ان کلمات کا علم تھا جس سے اللہ دعا قبول فرماتا ہے. تو اس کو بہت آوزاری کرنے کے بعد, لالچ دینے کے بعد انہیں تیار کر دیا کہ وہ ان کو بتائے کہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے حملے سے وہ بچا جا سکتا ہے. اور لیکن اس نے کہا کہ میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا, یہ اللہ کا پیغمبر ہے اور اس کے پاس بہت طاقت ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی, تو یہ بڑا مشکل ہے. بہرحال انہوں نے بہت ساری کوشش کی اور ان کو رشوت دے دی. تو کہتے ہیں ان کی جو بیوی تھی ان کو تیار کیا گیا, ان کے ذریعے سے رشوت دی گئی ان کو, اور اس شخص کو تیار کیا گیا کہ وہ ان کو ترکیب بتائے, دعا بھی کرے, باقی چیزیں بھی کرے. تو فائنلی اس نے کہا کہ میں تو مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں. تو پھر اس نے ایک تجویز ان کو سجائی کہ آپ جو ہے اپنی خواتین کو بنی اسرائیلیوں کے پاس بھیج دیجئے اور ان کے ذریعے سے ان کو گمراہ اور برباد کرنے کی کوشش کیجیے. کہتے ہیں کہ اس سے ان کو کوئی بنی اسرائیل کا ایک بڑا آدمی ملوث ہو گیا. اس کے بعد پھر ان میں بڑی کمزوری آئی, حالانکہ اللہ نے پھر بنی اسرائیلیوں پر ایک عذاب نازل کیا, ایک تعاون سے وہ ہمکنار ہو گئے اور پھر 70,000 لوگ ان میں سے وفات پا گئے. اور اس طرح سے جو ہے اس آدمی نے اپنے علم کا غلط استعمال کیا اور دنیائی مقاصد کے لیے اور لالچ کے لیے, منفعت کے لیے اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کیا اور ان کا سودا کیا, اور رشوت لے کے جو ہے اس نے اپنی ذمہ داری سے جو ہے غداری کی, جس کی وجہ سے اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کو اللہ نے علم دیا تھا, اس علم کے ذریعے سے وہ بلندی حاصل کرتا. بلندی کا ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے کہ اللہ کی آیات کو مانا جائے, ان پہ عمل کیا جائے, کیونکہ وہ انسان کو آسمان کی طرف لے جاتی ہے اور خواہشات انسان کو زمین کے ساتھ چمٹانے پر تیار کرتے ہیں, اور اس انسان کی حالت کتے جیسی ہو جاتی ہے
جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اللہ کے احکام کو رد کرتا ہے، پھر وہ آسمان کی بلندی کی طرف نہیں جا سکتا ہے، وہ زمین کی پستیوں میں گر کے رہ جاتا ہے، وہ اسفل السافلین بن کے رہ جاتا ہے، اس کے ہاتھوں سے دنیا میں تباہی اور بربادی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ چاہتا، اللہ اس کو توفیق دیتا اور وہ بھی اس کے لیے مستعد ہوتا، تو اللہ ان آیات کے ذریعے سے اس کو دنیا کی تمام بلندیاں عطا کرتا۔ اور بلندی کا ایک ہی جو ہے راستہ ہے، ایک ہی سبب ہے، اللہ کے احکام کی پیروی کرنا۔ لیکن اگر عالم اپنے علم کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، سمن قلیلہ کے لیے جو ہے اللہ کی آیات کو بیچتا ہے، ایسے بہت سارے لوگ ایسا کام کرتے ہیں، شرک کا جواز ڈھونڈتے ہیں، بدعت کا جواز ڈھونڈتے ہیں، ایسی غلط کاموں کا جواز ڈھونڈتے ہیں جن کا شریعت میں کوئی جواز نہیں ہے، لیکن ہیلا اور بہانہ کر کے وہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں تاکہ ان کے مال پہ ڈاکہ ڈالے۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو بلم ابن باورا کی طرح ہوتے ہیں، یا ایسے ہی پھر اس کا ذکر بھی آیا ہے، یہ امیہ ابن سلط کے بارے میں کہا گیا ہے، وہ بھی رسول اللہ کے زمانے میں تھا اور اس سے پہلے بھی تھا، وہ تو اس نے جو ہے تھوڑا سا غلطیاں کی ہیں، اس کے پاس علم تھا لیکن اس علم کو اس نے غلط انداز سے استعمال کیا، جبکہ اس کے پاس تورات کا علم تھا، اچھا خاصا علم اس کے پاس تھا، لیکن اس علم سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان کے نہیں دیا اور اسلام پر نہیں چلا۔ ایسے ہی ابو راہب عامر راہب کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو شام چلا گیا تھا، پہلے عرب میں تھا، اس کے بعد شام چلا گیا تھا، اور اس نے ہی کیسر روم کو کہا تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے محض آرائی کیجیے، اور یہ وہ شخص تھا جس نے منافقین کو محجت ضرار بنانے کے لیے تیار کیا، ابھارا تھا۔ دیکھیے کس طرح سے یہ لوگ اپنا کام جب اسلام کے راستے سے، دین کے راستے سے، فطرت کے راستے سے الگ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کتنے غلط مقاصد کے لیے اپنے علم کو استعمال کرتے ہیں، اپنے علم کا لحاظ نہیں رکھتے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ یا تو آدمی کو اپنے اللہ کی پیروی کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، یا وہ اپنے خواہشات کی پیروی کرے، ایک ہی صورت ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو جو ہے اللہ بنایا، جیسے قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا، اور اس کی ذمہ داری کوئی نہیں لے سکتا ہے۔ انسان کی خواہش ایسی ہوتی ہے جو انسان کو بہت ساری قاری مذلت میں جو ہے گرا دیتی ہے، چاہے وہ کتنا بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو۔ اگر علم سے آدمی کو ہدایت نہیں ملتی ہے اور اللہ کی عبادت کی توفیق نہیں ملتی ہے، حق گوئی اور راست گوئی کی توفیق نہیں ملتی ہے، تو یہ علم حجاب بنتا ہے، العلم حجاب الاکبر، علم جو ہے بہت بڑا ایک حجاب بن جاتا ہے۔ جیسے شاہ حمدان رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ خواطر میں فرمایا کہ ایک عالم کے پاس شیطان آتا ہے، اسے کہتا ہے کہ آپ نے یہ علم حاصل کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے دین کے لیے حاصل کیا۔ کہا اٹھو نا لوگوں کو تبلیغ کرو، تو وہ تبلیغ کرنے لگتا ہے، ورنہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے، شیطان ان سے کہتا ہے۔ اس کے پاس شیطان آتا ہے، اگر آپ تبلیغ نہ کرتے تو لوگ ہلاک ہو جاتے، اس لیے ذرا تم اپنے آپ کو تو اپنا وہ درجہ تو محسوس کرو، تمہاری منزلت کیا ہے، تمہاری عزت کیا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا لوگوں سے الگ تھلگ رکھو۔ کہا کہ یہاں پر گمراہ ہو گئے یار۔ پھر دوسرے عالم کے پاس آتا ہے شیطان، اسے کہتا ہے کہ آپ نے علم تو حاصل کیا لیکن اور بہت سارے علوم ہیں، ان کو بھی حاصل کرو، اس کے بعد عمل کرو۔ وہ علم حاصل کرنے لگتا ہے اور عمل کا موقع نہیں ملتا ہے، اسی بیچ میں اس کو موت آتی ہے۔ تو علماء کو بھی جو ہے شیطان گمراہ کر سکتا ہے اور اکثر کرتا رہا ہے۔ اور بنی اسرائیلی قوم میں ایسے علماء تھے جو حق کے مقابلے میں باطل کی تبلیغ کرتے تھے، یا کلون سود حرام کھاتے تھے، اور رسول نے فرمایا کہ میری امت کے علماء اور لوگ بھی اسی طرح عمل کریں گے جیسے بنی اسرائیلی علماء کرتے تھے اور باقی لوگ کرتے تھے، یعنی ان کے قدم بہ قدم ان کے راستے پر لوگ چلیں گے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بہت سارے علماء جو ہے اپنے علم کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور کبھی کبھی حق کے خلاف ہی اپنے جو ہے معلومات اور اپنے علم کو استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح سے دین کی مخالفت میں کمر بستہ ہوتے ہیں۔ جبکہ علم کا مقصد یہ تھا انسان علم کے ذریعے سے اللہ کے حقوق کو پہچانے، دین کی جو ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد ہیں ان کو پہچانے، اور لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرے، اور خود بھی اس صحیح راستے پہ چلے اور عالم باعمل بنے۔ تو ان چیزوں کا ذکر یہاں فرمایا گیا ہے، اور پھر یہ فرمایا گیا کہ یہ کتے کی طرح ہے۔ کتے کی ایسی ایک خوبی ہوتی ہے کہ جتنے بھی باقی دنیا کی مخلوقات ہیں، خاص طور سے حیوانات ہیں،
وہ خود بخود ان کے ہاتھ سے سانس لینے اور سانس اندر لے جانے اور باہر چھوڑنے کا ایک نظام ہوتا ہے. یہ کتے کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے کہ جب وہ سانس لیتا ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ اگر پتھر پھینکو گے اس کے اوپر تو وہ سمجھے گا کہ شاید کوئی ہڈی پھینکی گئی، کوئی کھانے پینے کی چیز پھینکی گئی اس کی طرف، اور وہ دوڑے گا. پتھر پھینکو، ہڈی پھینکو تو دوسری طرف وہ دوڑے گا، کیونکہ اس کی حالت جو ہے ایسی ہوتی ہے کہ وہ لالچ میں ہوتا ہے. اور پھر کتے کی خصلت یہ ہوتی ہے اگر اس کے پاس کتنا بھی کھانا پڑا ہو اور اس کھانے کو 10 کتے کھا سکتے ہیں لیکن کسی دوسرے کتے کو وہ آگے نہیں بڑھنے دیتے. اور اس لیے کسی شاعر نے بہت صحیح فرمایا، جس انسان کو سگے دنیا نہ پایا، جس انسان کو سگے دنیا نہ پایا، فرشتہ اس کا ہم پایا نہ پایا. تو یہ سگے دنیا جو بنتے ہیں، جو دنیا کی لالچ میں اپنے دین کو کھو دیتے ہیں، قرآن نے ان کی مثال کتوں کی طرح دی ہے، کتوں کے ساتھ دی ہے، اور فرمایا ہے کہ ان پہ حملہ کرو پھر بھی یہ ہانپیں گے، زبان لٹکائیں گے، حملہ نہ کرو پھر بھی یہ زبان لٹکائے آپ کے پیچھے دوڑیں گے. اور یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، چھپایا. فقصص القصص لعلہم یتفکرون، آپ ان کو یہ واقعہ سناتے رہو تاکہ یہ عقل سے کام لے، فکر سے کام لے. اور فکر جو ہے گہرے سوچ وچار کو کہتے ہیں. یہ عقل سے بھی بڑا ایک مقام ہے قرآن کے لحاظ سے، جہاں پر آدمی کنسنٹریٹ کرتا ہے چیزوں کے نتائج پر اور چیزوں کے بارے میں دیکھتا ہے کہ کس طرح سے ان کے عواقب ہے، نتائج کیا ہے اور ان کے مضمرات کیا ہے. تو ان تمام چیزوں پر غور فکر کرنے کو تفکر کہتے ہیں. اور یہ سب قرآن کی آیتیں اور یہ جو بیان کیے گئے قصص، تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ صرف لوگوں کو اس لیے نہیں بیان کیے جاتے کہ اس سے مزہ لے، بلکہ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ انسان سبق حاصل کرے. اگر ہم بھی ایسا ہی کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. یہ تمام دنیا کے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ بن جائے یہ تمام جو بیان کیا گیا قرآن پاک میں ان واقعات کو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر.